میں اپنے تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑی بہت انتظامات میں اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کچھ انتظام نہیں کر پائے ہیں تو واقعی یہ ہماری طرف سے کمی اور کوتاہی ہے، جس کے لیے ہم تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مجبوری یہ رہی کہ آج پورا دن بلکہ اس سے پہلے بھی بارش اس قدر ہم نے بیٹھ کر رکھا تھا کہ چاہ کر کے بہت سارے انتظامات نہیں کر پائے۔ امید ہے کہ ہم آنے والے سال میں اس سے بہتر انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مدرسہ باب علم کا مقصد میں نے بھی شروع میں ہی بتایا تھا کہ مدرسہ باب علم کا مقصد یہ ہے کہ بچہ صرف قرآن پڑھنے والا نہ رہ جائے، بچہ صرف اردو لکھنے والا نہ رہ جائے، بلکہ مدرسے کی بنیادی تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچے کے اندر اسلام کی فہم، اسلام کا شعور، اسلام کا حس اور اسلام کی چاہت اور محبت پیدا کر دی جائے۔ الحمدللہ اس کی طرف ہم لوگ گامزن ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ مدرسے کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچہ لاشعوری میں اسلام کا شعور اپنے اندر پیدا کر لے، ورنہ تو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمان گھر کی بچیاں اپنے مذہب سے بیزار ہو کر کے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ یہ لمحے فکریہ ہے اور اس پر ہمارے پورے معاشرے اور سماج کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آخر ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی اور ہمارے نوالے میں کہاں کمی رہ گئی کہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے بے عربی کا شکار ہو کر مذہب بیزار ہو جا رہے ہیں۔ کہ بچوں کو بچپنے میں ہی اسلام سے قریب کیا جائے۔ ہم لوگ صرف قرآن پڑھا دینے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے دین پڑھا دیا۔ ہم اردو بچہ اگر پڑھ لیتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم نے دین پڑھا لیا، ہرگز نہیں۔ جب تک بچے کو اسلام کے اندر اتنی علم ہو جائے کہ سلام کرے، سلام کا مطلب معلوم ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے سلام کے اور سلام کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیے۔ جب تک بچے کے اندر یہ شعور نہیں پیدا ہوتا کہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو دین سکھا دیا؟ جب تک ہمارا بچہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ میں نے پڑھا کیا ہے، تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو دین پڑھا دیا؟ اس طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔